اچھا جی، اس وقت میں اسلام آباد سے دبئی کی ایک فلائٹ پر روانہ ہونے لگا ہوں. مجھے کچھ کام تھا وہاں پہ، لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہوئی جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بارے میں مجھے ویڈیو بنانے کا موقع بھی ملا ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات کرتے ہیں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کام ہوا، وہ یہ کہ میں نے جب فلائٹ بک کروائی اور مجھے نہیں اندازہ تھا، میں نے اور میرے دوست نے اکٹھے جانا تھا، لیکن انہیں کسی وجہ سے رکنا پڑا پاکستان، اور پھر میں نے اپنی فلائٹ لاہور کی بجائے اسلام آباد سے کروا دی تاکہ میں یہاں سے آسانی سے نکل جاؤں. گھر قریب ہے یہاں پہ، 1 گھنٹے کے اندر اندر میں پہنچ سکتا ہوں ایئرپورٹ پہ. اچھا خیر، جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جب بورڈنگ کے لیے اپنی انفارمیشن، جو کاغذ تھے میرے پاس، ویزا وغیرہ اور وہ سب کچھ وہاں پہ دیا کاؤنٹر پہ، تو اس ایئر لائن جو کہ ایئر بلو ہے، اس سے میں پرواز ہے میری یہاں سے دبئی، تو یہاں پہ میں نے دیا ان کو کاؤنٹر پہ اپنی انفارمیشن، اور مجھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں یا آپ کا ریزیڈنس ویزا ہے. اس سے پہلے تو ہمیشہ میرا ریزیڈنس ویزا ہوتا تھا، لیکن میں 2 سالوں بعد جا رہا ہوں. اپنی کمپنی میں نے کلوز کی تھی اور اس کو دوبارہ سے بھی مجھے سٹارٹ کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، تو میں بھی دوبارہ جا رہا ہوں. سو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے پاس شو منی کتنی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے، چونکہ میں 2 سال بعد جا رہا تھا. تو میرے چہرے کو دیکھنے لگی اور مسکرا گئیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بندہ کافی عرصے بعد جا رہا ہے. تو ایک نیا رول ہے گورنمنٹ کا، جس کے بارے میں نہ ایئر لائن آپ کو بتاتی ہے، نہ جس سے آپ ویزا لیتے ہیں ایشو کرواتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ جی آپ کو تقریباً 3,000 درہم آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں. دس از ٹو انشور کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ کے پاس کھلے پیسے ہوں اپنا خرچہ کرنے کے لیے. آف کورس جو بندہ جا رہا ہے اس کے پاس اتنے تو ہوں گے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا رول بنایا گیا ہے. بڑا عجیب سا رول ہے. انہوں نے مجھے کہا جی ایف آئی اے والوں سے جا کے بات کر لیں. میں نے کہا جی میرے پاس تو 1,000 درہم ہے جو میں نے ابھی چینج کروائے تھے، کوئی 77,500 روپیز میں، اور اس کی رسید بھی دکھا دی. تو خیر مجھے انہوں نے، پھر میں انفارمیشن کاؤنٹر پہ آیا، ان سے پوچھا ایف آئی اے کا کاؤنٹر کہاں پہ ہے، اور پہلے تو انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا کہ جی اس بندے کو نہیں پتہ. خیر میں نے ان کو بتایا جی کہ میرے پاس پیسے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس وقت جیب میں 1,000 درہم پڑا ہے، جبکہ آپ کی ریکوائرمنٹ 3,000 کی ہے. تو خیر میں نے پھر ان کو اپنا اکاؤنٹ دکھایا، جس کے زیروز دیکھتے ہی ان کی آنکھیں کھل گئی. خیر جب میں پھر ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے مجھے دوبارہ واپس بھجوایا کہ ہاں جی ہم ان کو فون کر دیتے ہیں. فون انہوں نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا، وہ خاتون مجھے انہوں نے دوبارہ پھر بھجوایا، کافی لائن میں لگنے کے بعد، 3-4 بندوں کا انتظار کرنے کے بعد دوبارہ جب گیا تو اب ان صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے بڑی گندی سی ایک گالی دی کہ فلانی کو کال ملا. انہوں نے کال ملائی، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا اس طرح سے کرنا، لیکن پھر انہوں نے ان کو تقریباً سختی سے کہا کہ جی یہ بندہ ویل ٹریولڈ ہے، اس کی ٹریول ہسٹری ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، شکل تو دیکھا کرو بندے کی یار کم از کم، اور کہ اس کے پاس ہوں گے پیسے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بہرحال دین دے الاؤڈ می، دوبارہ میں وہاں سے واپس آیا تو 2 چکر مجھے لگے اور پھر آخر انہوں نے مجھے سوری کہا. میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا، خاتون نے مجھے یہ کہا کہ ایف آئی اے والے تو ہمیں کال ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کال کرنے کا. تو میں نے کہا اب کیسے کال آئی آپ کو؟ تو خیر وہ شرمندہ تو ہی اپنی اس حرکت پہ، بلکہ ایف آئی اے والے بندے نے مجھے کہا کہ ان کو کہیں جی امیگریشن کاؤنٹر پہ ذرا چکر لگائیں، ہم ان کی اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں ہم. تو یہ کسٹمرز کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ہم آپ کے کسٹمرز ہیں بیسکلی، اور ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور دیکھیں جس طرح سے آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی فلائٹ کس وقت ہے اور آپ نے بیگیج کتنا آپ لے کے جا سکتے ہیں، اور 30 کلو سے زیادہ آپ نہیں لے کے جا سکتے یا 20 کلو سے نہیں لے کے جا سکتے، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو فلائٹ کی باقی انفارمیشن ہے کہ آپ کے پاس اتنے 1,000 روپے بھی ہونے چاہیے، آپ کا ویزا اگر وزٹ ویزا ہے اتنے 1,000 درہم ہونے چاہیے. سو اسینشلی یہ سروسز جو ہیں یہ پاکستان میں ناپید ہیں، اور آپ کو وقت پہ نہیں انفارم کیا جاتا. ایئر بلو کے ساتھ مجھے اور بھی بڑے پرابلمس ہیں. ایک دفعہ میرا بازو ٹوٹا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بڑا پریشان کیا تھا، مجھے 2-3 دن تک فلائی نہیں کرنے دیا تھا، اور بڑی پریشانی کے بعد بہت ساری جگہوں پہ بات کرنے کے بعد ان کے سینئر آفیسر آئے تھے دبئی اور انہوں نے مجھے پاکستان الاؤ کیا تھا. سو دیز تھنگز نیڈ ٹو بی فکسڈ. اچھا بائی دا وے اس وقت ان کے وزیر، جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، ایئر بلو کے بھی وہی آفیسر تھے. اچھا پھر ان کا ایک اور پرابلم ہوتا ہے کہ جس کارڈ سے آپ نے، فار ایگزامپل آپ نے اپنے پیرنٹس کے کسی کارڈ سے لیا ہے ٹکٹ، تو یہ وہ کارڈ چیک کرتے ہیں جو کہ جس سے آپ نے پے کیا ہے ٹکٹ کے لیے. آج انہوں نے نہیں چیک کیا، لیکن 10-15 سال سے ان کا یہ رول تھا کہ یہ لوگ چیک کرتے تھے. سو یہ بہت سے پرابلمس ہیں جن کو سالو کرنا چاہیے. آف کورس مطلب ڈیجیٹل زمانہ ہے بھائی، آپ کسی کا بھی کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایئر لائن نہیں چیک کرتی، لیکن یہ لوگ چیک کرتے تھے. سو اس طرح کی انکنوینئنسز بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں اور ایئرپورٹ پہ آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی میرے پاس 3,000 کیا لاکھ درہم ہوں گے، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اور وہ یو اے ای جا کے اویلیبل ہوں گے. سو آپ مجھے پریشان نہ کریں اور میرے لیے کنوینئنس کریٹ کریں. بالآخر یہ پرابلم سالو ہوا، لیکن 15-20 منٹ ادھر ادھر گھومنے کے بعد. چلیں پھر ملتے ہیں، میری بورڈنگ اناؤنس ہو رہی ہے.